وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أي الإسلام خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے بہتر کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلامتی کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو جملوں کے اندر اس پورے معاشرے کے لیے اور انسانوں کے لیے سلامتی کی وہ راہ کھلتی ہے جن میں سے گزرتے ہوئے افراد اپنی ذات کے اعتبار سے اور قومیں اور معاشرے اپنی اجتماعی کیفیت میں کامیابی کی منزل کو پہنچتی ہیں۔ اور بدنصیبی سے کہ ہماری مسلم دنیا اور مسلم امت وہ اس کام میں سے بہت بڑا حصہ نہ کر رہی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی سچے دل سے اور صحیح مخلصانہ کوشش کے انداز میں اس کے بارے میں سوچ و بچار کیا گیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلیغ انداز میں پہلے جملے میں ایک عظیم الشان بات کہہ دی، جس کو قائم کرنے کے لیے، جس کو قائم رکھنے کے لیے دنیا میں قانون بنائے جاتے ہیں، ادارے وجود میں آتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچ و بچار کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہ ہے سلامتی کو عام کرنا، افشوا السلام۔ بہت ساری کتابوں میں اس کا ترجمہ سلام کو عام کرنا لکھا گیا، جو کہ اس کا ایک بہت ہی جزوی معنی دیتا ہے۔ جب بھی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو یقیناً ان کے ملاقات کے لیے جو آداب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے اور بتائے وہ ہے کہ کہا جائے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، اور جواب میں وہ بھی شخص اسی جملے کو دہرائے کہ ہاں تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو ورحمت اللہ، اور اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوں وبرکاتہ۔ اس اعتبار سے بھی یہ بات بالکل درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو تو اصحاب رسول نے اس کے ظاہری اور فوری معنی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور سلام کے اس پیغام کو کہ تم سلامت رہو اور جواب میں لوگوں سے سلامتی کی دعائیں وصول کرنا، اس کو اس قدر عام کیا کہ بہت سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بازار کی طرف نکلتے اور مختلف لوگوں سے مل ملا کے بغیر کچھ خریدے یا فروخت کیے گھر واپس آ جاتے، اور کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ بازار کیوں گئے تھے، نہ آپ نے کوئی چیز خریدی نہ بیچی، تو وہ صحابی جواب دیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کہ تم سلامت رہو، اور لوگوں سے یہ دعائیں وصول کرنے کے لیے کہ تم بھی سلامت رہو اور تم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بس میں تو اسی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تھا اور بہت سارے لوگوں کو سلامتی کی دعائیں دے کے بھی آیا اور بہت سارے لوگوں سے سلامتی کی دعائیں سمیٹ کے بھی آیا۔ اس کا عملی مظاہرہ بھی سلام کو صرف عام کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن السلام علیکم یہ محض ایک جملہ
یا محض طریقہ ملاقات نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں سلام سلامتی کو کہا جاتا ہے، اور سلامتی اپنے وسیع تر معنی میں جب بھی کوئی شخص اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے معاملات سے، اپنے تعلقات کی بنیاد پر لوگوں میں سلامتی کو عام کرتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانے سے گریز کرتا ہے، تو در حقیقت وہ عملی طور پر السلام علیکم کا پیغام لوگوں کے درمیان میں عام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم سلامتی کو عام کرو، تو پھر اس کی وضاحت میں یہ بھی فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلم تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے کہ یہ حدیث بھی ہم میں سے ہر شخص جانتا بھی ہے اور اس کو بار بار پڑھا سنا جاتا ہے، لیکن جب خود اپنے عمل کی بات آتی ہے، جب میرے معاملات لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی بات آتی ہے، کوئی چیز لینے یا دینے کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں اس حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یکسر فراموش کر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو ہم تک پہنچایا، اس دین کا نام دین اسلام رکھا ہی اس وجہ سے تھا کہ یہ سلامتی پھیلانے کا، سلامتی کو عام کرنے کا دین ہے، اور جس ایمان کو ہمارے لیے زینت اور راہ نجات بنایا، اس کا بھی بنیادی کردار امن کو عام کرنا تھا، اور جس معاشرے میں بھی امن و سلامتی کو قائم کرنے اور رکھنے کے لیے باقاعدہ سوچ و بچار کی صورت میں مضبوط اور توانا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، وہ معاشرہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور امن اور سلامتی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا عمل تو مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ تم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا خیال رکھو کہ ان دونوں کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس وجہ سے اگر میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور کسی کے بارے میں غلط بیانی نہ کی، اس پر الزام نہ لگایا، اس پر کوئی تہمت نہ لگائی، اس کے ساتھ بدزبانی نہ کی، اس کے معاملات کو لوگوں کے درمیان میں بدنام کرنے کی خواہ کوشش نہ کی، تو یقیناً میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ میں سے ہر ایک فرد کو سب سے پہلے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی پہچان بھی یہی تھی۔ یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا پیش کی گئی، لیکن یاد دہانی کی ضرورت ہے، کیونکہ عمل کے ساتھ ساتھ یاد دہانی اس کی ضرورت انسانوں کو ہمیشہ پیش آتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی گرامی ہے کہ لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن جو ہے یہ لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوا کرتا، اور فحش کلام کرنے والا نہیں ہوتا، اور بد زبانی کرنے والا، گالم گلوچ سے گریز کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اب یہ طعنہ زنی، لعنت ملامت، فحش گوئی اور بد زبانی، اس کا جائزہ ہم میں سے ہر ایک فرد خود اپنی ذات سے لے، اور اس کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علماء سے نہیں کیا یا نمازیوں سے نہیں کیا، بلکہ ہر ایک مسلمان شخص سے سب سے پہلے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے
کہ جس کی بنا پر لوگ کہیں کہ اچھا یہ مسلمان اس طرح کی ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں ایک بار بھی کسی بندے کو اپنی آواز اونچا کر کے بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس حد تک اس میں احتیاط کی کہ اگر کسی شخص نے بدزبانی کی بھی، آپ کے ساتھ زیادتی کی بھی، تو آپ نے نہ صرف اسے نظر انداز کیا بلکہ اگر کبھی موقع ملا تو اس کے لیے باقاعدہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، کیونکہ یہ شخص جانتا نہیں ہے، ناواقف ہے، نادان ہے، جانتا نہیں ہے، اس کو ہدایت عطا کر دے۔ دعا کا سلسلہ تو کیا لیکن کبھی بھی بدزبانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ قرض لیا ہوا تھا اور اس کی ایک خاص مدت متعین تھی، لیکن وہ شخص یہودیوں کا ایک عالم ہونے کے باوجود بھی اس کے ذہن میں مختلف قسم کے شبہات اور شکوک پیدا ہوتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے قریب سے دیکھا تو کہا کہ ہے تو یہ نبی جیسا ہی، کیونکہ اس کی جو علامتیں اور ان کے اندر جو پائی جانے والی نشانیاں ہیں یہ بالکل وہی نشانیاں ہیں جو تورات میں لکھی گئی ہیں، لیکن ذاتی مفاد، معاشرے میں بنی ہوئی عزت اور کچھ اپنے اندر کی کمزوریاں اسے ایمان لانے سے روک رہی تھیں۔ مختلف چیزوں میں آزمائش کرتا رہا، بالآخر ایک اور طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا اہتمام اس نے کیا۔ قرض دے رکھا تھا اس نے اور مدت متعین تھی، لیکن وہ شخص آتا ہے اور وقت سے پہلے ہی مطالبہ شروع کر دیتا ہے، اور نہ صرف مطالبہ کرتا ہے بلکہ الٹی سیدھی سخت باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں، بنو ہاشم ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا یہ تو کبھی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ سخت الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ عمر بن خطاب قریب تھے، انہوں نے اٹھ کے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے بدتمیزی کی ہے اور خبردار اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو جان سے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو روک دیا اور کہا کہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں اس کا قرض دار ہوں اور اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنا قرض مجھ سے وصول کرے، اس کا مطالبہ کرے، اور اگر یہ سخت لہجے والا ہو بھی گیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کا جواب مت دو اور اٹھو جاؤ فلاں جگہ سے فلاں بندے سے کچھ مزید پیسے لے لو، کیونکہ ابھی تو اس کی مدت باقی تھی لیکن میں اس کا قرض فوری طور پر چکانا چاہتا ہوں۔ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور تم اتنی کھجوریں جو ہے وہ دے دو میرے نام پر اور اس بندے کا قرض چکا دو۔ اور پھر جب وہ اٹھنے لگے تو عمر بن خطاب سے کہتے ہیں کہ عمر، تم نے جو سخت لہجہ اختیار کیا ہے اور اس کو ڈانٹا ہے، اس ڈانٹ کے بدلے میں 20 سیر یا اس زمانے میں جو وزن ہوا کرتا تھا اتنی کھجوریں اضافی طور پر اس کو دے دو، کیونکہ تمہاری اس زبان کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی تھی۔ عجیب و غریب سیرت کی صورتیں نظر آتی ہیں کہ موجودہ زمانے میں ہم جس میں جی رہے ہیں، اگر کوئی ہمارا عزیز اور قریب رشتہ دار بھی ذرا سی بات ہمارے مزاج کے خلاف کر دے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ فوری طور پر ایک کی 10 سنانے کے لیے بہت سے لوگ تیار رہتے ہیں۔ اور بازار میں، مارکیٹ میں، لین دین کو دوران اگر کسی نے کوئی ایسا الٹا سیدھا جملہ کہہ دیا تو اس وقت تو جواب نہ دینا، اس کو بعض لوگوں نے بغیرتی کہنا شروع کر دیا، بعض لوگوں نے کہا کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تمہارے اندر مردانگی ختم ہو گئی ہے، اسے کمزوری کا طعنہ دینا، گویا اس بات کو ہمارے لیے باعث فخر بنا دیا گیا کہ کسی غلط بات کا جواب جب تک 2 ٹوک اور زیادہ شدید الفاظ میں نہ دیا جائے اس وقت تک دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی زبان سے کسی دوسرے فرد کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہی صورتحال ایک اور مرتبہ پیش آئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی ترکی بترکی اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ابو بکر صدیق نے اٹھ کے جواب دینا شروع کیا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ اٹھ کے مسجد کے اندر چلے گئے۔ جناب ابو بکر جو کہ مزاج شناسی رسول تھے فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ کا چہرہ بدل گیا تھا، آپ ناراض ہو کے اٹھ کے آ گئے ہیں، کیا مجھ سے کوئی ایسی گستاخی ہوگی آپ کے حوالے سے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم خاموش تھے اور میں بھی خاموش تھا اور یہ شخص بدتمیزی کر رہا تھا تو رب ذوالجلال نے ایک فرشتہ متعین کر رکھا تھا اور وہ اس کا جواب دے رہا تھا، اور جب تم کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا شروع کر دیا تم نے تو فرشتہ درمیان میں سے ہٹ گیا اور کہا کہ چلو تم آپس میں خود ہی نبٹ لو۔ تو مجھے اس بات پر پریشانی ہوئی کہ تم اپنا جواب خود دینے کے بجائے زیادہ بہتر جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ مقرر کیا تھا اس پر اعتبار نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول در حقیقت سکھانے کے لیے مختلف طریقوں سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہی وہ سلامتی کی دعا ہے جو ہم ہر نماز میں اتحیات پڑھتے وقت باقاعدہ ہر نماز کے آخر میں سنتیں، فرائض، نوافل اس کے آخر میں اتحیات کے موقع پر یہ پڑھتے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اپنے لیے سلامتی کی دعا، السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ ہم ہر نماز میں ہر جو بھی فرض یا سنت یا نفل کی رکعتیں ہوتی ہیں اس کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر ہر نماز میں جیسے ہی نماز کو ختم کیا جاتا ہے تو آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز کا اختتام کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ ہم دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور پھر بائیں طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گویا کہ اپنے دائیں طرف والوں کے لیے سب کے لیے سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی، میں تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں۔ اور پھر بائیں طرف رخ کر کے بائیں والوں کو، تمام لوگوں کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پریکٹس ہم سے کیوں کروائی؟ کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہ بار بار ہماری زبان سے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، ہمارے طرز عمل سے اس بات کو سکھایا جا رہا ہے، نماز شروع کرتے وقت، نماز کے درمیان میں، نماز کے اختتام میں، ملتے وقت، الوداع ہوتے وقت بار بار اسی سلامتی کی بات کو، اسی سلامتی کے جملے کو عام کرنے کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ سیرت طیبہ میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ میں براہ راست ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں تو رب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال السلام علیکہ یا رسول اللہ کے نام سے کرتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے اس استقبالیہ جملے کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ عین معراج کی اس موقع پر بھی جب اللہ کا دیدار کیا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو فراموش نہیں کیا، ان کی سلامتی کی دعا عرش کے قریب بھی اللہ رب العزت کے سامنے کی۔ در حقیقت وہ سلامتی ہی کو عام کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم نے سلامتی کو عام کرنا ہے، اور جو مسلمان سلامتی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے اس نے عملی طور پر انکار کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ جو بھی سلامتی کے راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے،
چاہے وہ دو افراد کے درمیان میں سلامتی پیدا کرنے کی کوشش ہو، خاندان کے دو گروہوں کے درمیان میں سلامتی پیدا کرنے کی کوشش ہو، یا کسی ملک میں رہنے والے مختلف قسم کے طبقات اور ان میں پائی جانے والی جو مشکلات اور دشمنیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو شخص بھی سلامتی کی کوشش کرے گا، در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کرنے کا اہتمام کرے گا۔ سامعین گرامی، رویے اور بیہیویئرز یہ محض دو چار جملے ادا کرنے سے پورے نہیں بنتے، اس سے تو پورا انسان زندگی بھر ثبوت فراہم کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ وہ اپنے معاملات سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، کسی بھی قسم کے معاملے کو پورا کرتے ہوئے وہ خود اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بن رہا ہوں، نہیں بن رہا۔ اس وجہ سے آج کی خطبے کی ایک خصوصی بات آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بننا چاہتا ہے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آغاز کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو چلتے پھرتے کوئی چیز کھا رہا ہے اور اس نے گلاس یا پلیٹ یا پیپر یا لفافہ اٹھا کے باہر سڑک پہ پھینک دیا ہے یوں چلتے چلتے، تو در حقیقت یہ اس کے اس رویے کی علامت ہے کہ یہ بندہ نہ اپنی سلامتی کی فکر کر رہا ہے نہ دوسروں کی سلامتی کی سے پرواہ ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، اور پاکستان میں یہ بات آپ کو ہر جگہ یوں نظر آئے گی کہ جیسے اسی بد اخلاقی کو باقاعدہ سکھایا گیا ہے۔ بڑی بڑی 30-30 لاکھ کی گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے، اچانک شیشہ کھلتا ہے اور کوئی بندہ جو ہے کوئی چیز اٹھا کے باہر سڑک پہ پھینک دیتا ہے۔ اتنے معزز بظاہر اور پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ، اور فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کا اخلاق کتنا گرا ہوا ہے، اس کے اندر کتنا گنوار پن پایا جاتا ہے۔ معمولی سی بات ہے حالانکہ، لیکن یہ معمولی سی بات انسانوں اور قوموں کے رویوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں راستے کا حق ادا کیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے کہ جس سے چلنے پھرنے والوں کو نقصان یا تکلیف پہنچتی ہو، اور راستے میں درمیان میں کھڑا نہ ہوا جائے کہ کوئی شخص گزرنا چاہے اور وہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہو جائے۔ خاص طور پر گلی محلے میں، اور ہمارے ہاں راولپنڈی اور اس طرح کی شہروں میں اگر چلے جائیں تو اکثر کونوں میں اور چھوٹی گلیوں میں دیکھا ہے کہ لوگ پورا ایک جمگھٹا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں چوک میں، اور کوئی بھی خاتون وہاں سے گزرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتی ہے کہ میں ان کے درمیان میں سے کیسے گزر کے جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا اور فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو، اور راستے کا حق یہ ہے کہ راستے کے اندر کوئی ایسی چیز کھڑی نہ کی جائے کہ جو چلنے پھرنے والوں کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ میں بڑی جو ہے وہ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے، آپ لوگوں میں سے ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ بات تکلیف دے لگے یا پریشان ہو جائے اس کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صرف چھوٹے شہروں میں اور چھوٹی گلی محلوں میں نہیں، بڑی بڑی مارکیٹس میں، سپر جنا میں، سپر مارکیٹ میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو مارکیٹوں کی یہی صورتحال ہے۔ وہاں کے جو برآمدے بنائے گئے ہیں، جو گزرگاہیں بنائی گئی ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے راستے کی رکاوٹوں کو کس طرح لوگوں کے درمیان میں کھڑا کیا ہے، جس میں چلنے پھرنے والوں کے لیے مشکلات بن رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، اور پھر مزید ترغیب دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صدقہ کیا کرو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ راستے میں کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر آپ نے کسی سائڈ پہ رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے آپ کے لیے۔ پہلے منع کیا کہ راستہ خراب مت کرو،
اور دوسری طرف ترغیب دی کہ اگر کسی بندے سے نادانی ہو گئی ہے تو دیگر لوگ اس کو دیکھتے ہوئے وہ لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے. اس لیے راستے کو صاف کیا جائے، اپنے بیہیویئر کے اور اپنے طرز عمل کے اس انداز کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. جو شخص ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کرتا ہے پھر وہ اس بات کا دھیان بھی کرے گا کہ وہ کسی کو گالی نہیں دے گا، جھگڑا بھی ہو جائے کسی کو گالی نہیں دے گا. جبکہ یہ تعلیم تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور اس بات کو دنیا کے بعض تہذیب یافتہ قوموں نے اختیار کر لیا ہے، بعض تہذیب یافتہ قوموں نے اختیار کر لیا ہے. آخری بات آج کی انتہائی مختصر، موسم بہار کا آنے والا ہے. اللہ رب العزت نے رمجھم کی صورت میں جو بارش برسانی ہے اس کی تمنا اور دعا تو ہر ایک بندہ کر ہی رہا ہے، اور اس کی طرف سے رحمت کے آنے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہی جانتا ہے. ہماری کارگزاریاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے کام رکاوٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کا. لیکن اس موسم میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کا لحاظ کیجیے، اور وہ ہے درخت لگائیے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جہاں بڑے بڑے کام کیے، عدالت، تعلیم، عدل اور فلاں فلاں بے شمار بڑے بڑے کام کیے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کی سرزمین کو سرسبز کرنے کے لیے باقاعدہ درخت لگائے اور درخت لگانے کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ جو شخص کسی بھی جگہ کوئی درخت لگا دیتا ہے اس درخت میں پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، پرندے آرام کرتے ہیں، اس کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں، اس کے پھلوں سے، سائے سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، تو یہ سب کا سب اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. جب تک وہ درخت قائم رہے گا اور جتنے پرندے جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے یہ اس بندے کے لیے صدقہ بنتا رہے گا. موقع ہے آپ لوگوں کے لیے، ارادہ کیجئے کہ ہر شخص اس موسم بہار میں یا جب بھی کبھی ایسا موسم آئے تو اس کے لیے باقاعدہ درختوں کا انتخاب کرے. 5-7 درخت کسی بھی جگہ پر لگا دیا جائے تو وہ آپ کی طرف سے یقیناً صدقہ ہوگا. دیگر فوائد تو آنے ہی آنے ہیں، لیکن ہم تو اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے اس کو اگر کریں گے تو ملک بھی سرسبز اور شاداب ہوگا، اور اللہ کی طرف سے بھی اجر عظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ایک طریقہ ہمیں مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا کرے اور دوسروں میں سلامتی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.